السلام علیکم۔ خیبر مدینہ کے قریب ایک بڑی آبادی والا شہر تھا جہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا۔ عرب کی سرزمین یہ علاقہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خیبر کے یہودی نہایت ہی بدعہد فریب کار تھے جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو۔ جنگوں میں بھی ان لوگوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لشکر کشی کی تھی۔ ذی الحجہ 4 ہجری کو روانہ ہوا۔ اس فوج کا سپہ سالار خود سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی جن میں 1400 پیدل اور 200 گھوڑا سوار تھے۔ جب صحابہ کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو وہاں موجود رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو فوراً اطلاع دی کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ اور دیکھنا ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی بہت تھوڑے ہیں۔ لہذا خبر ملتے ہی خیبر والوں نے اس نابرابر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو شہر نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کی اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کیا جن کا سپہ سالار حضرت ابو بکر کو بنایا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ خاموش تھا جہاں یہودی نے اپنے تمام ساز و سامان اور خرد و نوش اور سپاہیوں کو جمع کر لیا تھا اور اس قلعے کے مضبوط دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر قلعہ کے قریب پہنچا تو قلعے کی اونچی فصیلوں سے تیز انداز تیروں نے بارش شروع کر دی، لہذا یہ لشکر ناکام واپس لوٹا یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو قلعے کی طرف امیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ لشکر کو لے کر قاموس کی طرف گئے تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور یہودیوں کے مضبوط اور دیو بیکل سپاہیوں نے حملہ کر دیا، لہذا مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پڑی اور یہ لشکر بھی ناکام واپس آ گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبیدہ اور دیگر صحابہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ سب میدان سے واپس لوٹ آئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے ایک سخت آزمائش کا دن تھا۔ ہر طرف مایوس اور اہل خیبر کا خوف و دہشت چھائی ہوئی تھی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے باہر آئے اور اپنے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور شکست کھانے والا نہیں ہے اور نہ ہی میدان سے بھاگنے والا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں اسے فتح عطا کرے گا۔ تمام صحابہ کی یہ خاموشی تھی کہ اگلے دن وہ جھنڈا انہیں مل جائے۔ اس اثناء میں ساری رات صحابہ کرام بے چین رہے اور کسی کو نیند نہ آئی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ کل صبح جھنڈا کس شخص کو ملے گا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے اس کے کہ اس دن وہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ اگلی صبح تمام صحابہ اضطراب کے عالم میں حضور کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا۔ جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لہبدن لگایا اور دعا فرمائی۔ اس وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے بعد مجھے کبھی بھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک
شیر خدا حضرت علی لشکر لے کر روانہ ہوئے اور قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا اور آپ نے حضور کے حکم کے مطابق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا اور اس دعوت کے جواب میں ایک پتھر اور تیروں سے دیا۔ اس دوران اس قلعے کے سردار جس کا نام مرحب پہلوان تھا قلعے سے باہر آیا جو ایک دیو ہیکل اور جنگجو شخص تھا۔ عرب مرحب کو 100 سپاہیوں کے برابر قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کا یہ سپہ سالار آگے بڑھا اور یہ شعر پڑھا: خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں رجس پڑھا اور یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ میں کچھاڑ شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے غضبناک انداز کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام پر اپنا تلوار کا وار کیا، مگر آپ نے ایسا داؤ بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک ہی زوردار تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتری اور تلوار کی مار کی آواز فوج تک پہنچنا مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر یہودیوں کا یہ لشکر حضرت علی پر ٹوٹ پڑا، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جیسے صفوں پر صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کا یہ مایہ ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ کر ڈھیر ہو گئے۔ اور ابو رافع کی روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا اور اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا۔ قلعے کا موس کا یہ دروازہ اتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا اور عظیم فتح وہ عظیم فتح تھی جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کے جنگی طاقت کا جنازہ نکال لیا تھا۔ اللہ نے شیر خدا حیدر قرار حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو فتح خیبر کا معزز لقب سے سرفراز۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔